اچھا سال بھی کچھ سوالات ہیں لسنرس کی طرف سے آئے ہیں، اور اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ ضعیف جو حدیث ہیں وہ بہت کوٹ کرتے ہیں، تو اس کے کیا کافی تھے. لیکن دو وجوہات ہیں ضعیف. کسی بھی جگہ پہ کوئی معاملہ ایسا ہو جس میں ڈسکرپشن میں متن کو واضح کرنا ہو، تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس کافی ساری کلیکشن ہے ضعیف حدیث کی تو وہ کافی ہوتی. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے. اور ضعیف حدیث کو نا پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ نعوذ باللہ موضوع کے کیٹیگری میں لیتے ہیں. جتنا بھی آپ امپریشن دیکھیں گے نا کہ ضعیف حدیث ہے وہ موضوع ہے جی موضوع. یہ بہت کلیئر ڈسٹنکشن ہونی چاہیے کہ علمی سطح کے اوپر ضعیف حدیث کی بہت بڑی ویلیو ہے. یہ تو آف کورس علماء کو تو پتہ ہے. علماء مسائل کے دوران جو سینسیٹیو میٹرز کے دوران جب ضعیف حدیث کو ضعیف ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہ اس کی ایک سینس ہوتی ہے، وہ مسائل بیان کر رہے ہیں، اس پہ حد کا جو ہے نا وہ اطلاق ہو جاتا ہے. جب بات ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک سیشن کیا تو اس میں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف وہ جنت میں جب پہنچیں گے تو صحابہ کہیں گے اتنے سالوں سے آپ ادھر تھے جی تو کدھر رہ گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہیں گے کہ میں پیسوں کا حساب دے رہا تھا. پھر اس پہ وہ ریفرنس چیک بتائیں، ہمیں ریفرنس دیں. یہ بہت سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، مطلب 8-10 سال ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں نا یہ ایک اسٹوڈنٹس کو ایک سنڈروم ہو گیا ہے کہ ٹیچرز کو ریفرنس مانگتے ہیں. وہ پوری دنیا کے اساتذہ اسٹوڈنٹس سے ریفرنس مانگتے ہوتے تھے، یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹیچر سے ریفرنس مانگتے ہیں. یہ مگر سوری ٹو کٹ یو، مگر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. حرج والی بات ہے، میں بتاتا ہوں کیا ہے. ریفرنس نکالنا اسٹوڈنٹ کا کام ہوتا ہے، دیٹس وائی از اے اسٹوڈنٹ. اگر تو کوئی ایسی حدیث میں کوٹ کروں جو کہ بالکل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے ہی نہیں، تو وہاں پہ میری کوتاہی ہے. مگر میں اگر یہ بتاؤں کہ یہ والی حدیث اس کا ریفرنس یہ والی حدیث کا ریفرنس یہ، تو ایک تو اس سے بات کا فلو ٹوٹ جائے گا. دوسرا، اگر میرے پاس ریفرنس نہیں ہوگا تو میں کوٹ کیوں کروں گا وہ حدیث؟ اور اگر کسی جگہ کے اوپر ایسی حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں کہ جس میں ضعفت کا شائبہ ہے مگر متن اس کا صحیح ہے، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں بتانے کی، ورنہ بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی. اگر میں فار ایگزامپل آپ سے کہتا ہوں کہ ماں باپ کی جو خدمت کیا کرو، ہے تو یہ ضعیف حدیث، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں ہے تو یہ ضعیف حدیث، میں آپ کو سنا دوں کہ ماں باپ کی خدمت کرو، آل وسن سائیکالوجی کسی اور طرف چلی جاتی ہے آپ کی. وہ جو سننے قاری ہے نا یا سامع ہے وہ اس کو اس نہج پہ لے گا ہی نہیں کبھی بھی. سو یہ بہت میں بھی صرف پہلی کیٹیگری کے اندر بھی بات بتا رہا ہوں آپ کو. دوسری کیٹیگری پہ میں آتا ہوں بھی کہ میں کیوں کوٹ کرتا ہوں، میرے اور بھی وجوہات ہیں اس کے کوٹ کرنے کی. مگر سائیکولوجیکلی اسپیکنگ جب ایک استاد شاگرد کو سمجھا رہا ہوتا ہے تو وہ ڈیمین نہیں کر سکتا اس جملے کی اس اسٹیچر کو. تو اس وقت یہ بتانا شروع کیا کہ یہ کبھی حدیث ہے، یہ احسن ہے، یہ متواتر ہے، یہ ضعیف ہے. نعوذ باللہ کوئی موضوع حدیث کو سنائے گا نہیں. وہ تو الگ بات ہے، پاکستان میں موضوع حدیث کی زیادہ لسٹ ہے، مگر اس سے وہ ٹیمپرامنٹ آف دا کنورسیشن بالکل زیرو ہو جائے گا. دوسرا، ریلیونٹ ریڈنڈنٹ انفارمیشن ہے. جب متن مجھے پتہ ہے کہ کسی بات کا درست ہے، میں آپ کو اسی مثال دے دیتا ہوں کہ حدیث جو ہے نا وہ احسن یہ ہے کہ جو غربا جو ہیں وہ عمراء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. جب یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اب ایک اور حدیث بھی ہے، میں وہ یہاں پہ اب دیکھیں نا، یہاں پہ ایک اور موقع پہ مجھے کوٹ کرنی پڑی حدیث، حالانکہ دس از اے حدیث آئی وڈ نیور کوٹ. کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہوئے جنت میں آتے ہوئے دیکھا. ابھی وائی وڈ آئی کوٹ دس حدیث؟ دس از دی میننگ دا صحابی ان فرنٹ آف اے چائلڈ، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بات کا مطلب کیا اور کہاں پہ کس جگہ پہ پلیس کرنا ہے اپنی مائنڈ میں. وہ سمجھے گا نعوذ باللہ پتہ نہیں کتنا گناہگار آدمی کی نعوذ باللہ بات ہوگی. سو کسی موقع کے اوپر کوئی حدیث کسی طریقے سے پلیس کی جاتی ہے تاکہ سائیکالوجی انٹیکٹ رہے کہ میں جس لیول پہ میں کریٹیکلٹی، امپورٹنس یا سینسٹیوٹی بتا رہا ہوں کسی چیز کی، جو مقصد ہے بتانے کا وہ کبھی ہے، وہ احسن ہے. اس کے لیے مجھے اگر سپورٹنگ ضعیف حدیث مل رہی ہے مگر متن درست ہے. اب متن کیا ہے کہ 500 سال بعد، مطلب ایک ڈیلے ہے عمراء کی اور غرباء کی جنت میں انٹری 500 سال کے ڈیلے سے ہے. یہ متن درست ہے، بالکل درست ہے، صحیح حدیث اس پہ بالکل مہر لگاتی ہے. اب اگر ایک بندہ نے مجھے ضعیف حدیث سنا دی کہ عبد الرحمن بن عوف سے صحابہ نے کہا کہ اتنا عرصہ کدھر رہے، تو انہوں نے کہا پیسوں کا حساب دے رہا تھا، تو یہ حدیث بے شک ضعیف ہو مگر متن اس کا قوی ہے اور درست ہے، اور اس بارے میں کوئی مسئلہ نہیں، کانفلکٹ نہیں کر رہی، بالکل کانفلکٹ نہیں کر رہی. دوسری بات، یہ مسئلے کا سوال ہے ہی نہیں.
میں مسائل نہیں بیان ہو رہے. جب مسائل نہیں بیان ہو رہے تو کسی بھی لیول کے اوپر جب آپ ایسے متن کو سپورٹ کرنے کے لیے ضعیف حدیث کا بھی سہارا لیتے ہیں تو اس میں نہ صرف کوئی اور نہیں بلکہ کئی دفعہ تو اس کی ضرورت ہوتی ہے, علت ہوتی ہے کہ آپ کوشچن نکال کے لکھے ہو, یا اپنا فلسفہ تو نہیں بتا رہا ہوں. اب رہی بات میں کس لیے دوسری کیٹیگری میں آتا ہوں, میں کس لیے ضعیف حدیث کو بھی پریفر کرتا ہوں کئی جگہوں پہ, کہ اگر میں کسی ارسطو کی کوئی بات کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا علامہ اقبال کی کوئی شاعری کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اس سے بہت بہتر ہے میں ضعیف حدیث کوٹ کروں, بہت بہت بہتر ہے, لاکھوں درجے بہتر ہے. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ لوگوں نے جو امپریشن لے لیا کہ ضعیف حدیث نعوذ باللہ جھوٹی بات ہے, یہ بھی ایک امپریشن یہی ہوا ہے, پھر نقصان یہ ہوا ہے. مطلب بیسیکلی وہ تمیز میں جو ہے کمی ہے, بلکہ وہ تو ایک سیکنڈری ایشو ہے. پرائمری ایشو یہ ہے کہ ضعیف حدیث کو اور موضوع حدیث کے بیچ میں ڈفرینشیشن ختم کر دیا, صرف اس لیے کہ وہ ریفرنس کوٹ کیجئے سنڈروم جو ہو گیا نا بچے کا. بٹ میں جب متن کو پوری طریقے سے بھانپ گیا ہوں, مجھے پتہ ہے متن کیا ہے, اسلام کا فلیور اور نہج کیا ہے, اس کے اندر سے متن کس کیٹیگری کے اندر کیا قائم کیا گیا ہے صحابہ کے تھرو, نبی علیہ السلام کے تھرو, ایک مزاج نبوی کیا ہے, مزاج صحابہ کیا ہے, وہ کافی ہے میرے لیے. اب اس کے سپورٹ میں ضعیف حدیث ملے یا ایون موضوع حدیث بھی مل رہی ہو, میں پھر بھی وہ کوٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ الگ بات ہے میں موضوع کے اوپر بالکل نہیں جاتا, بیکاز موضوع کے اندر اور بھی مسائل ہوتے ہیں, اس بارے میں کیا بات کرنی اس وقت. مگر یہ جو سائیکالوجی بنی ہے نا کہ وہ ضعیف حدیث ہے, تو ضعیف حدیث کا مطلب ہے کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹی حدیث ہے. ضعیف کی کم از کم کوئی 9 قسمیں ہیں, جس کے اندر 8 قسمیں تو ایسی ہیں کہ جو اس کو اور جو احسن یا مستند حدیث ہے اس میں کوئی فرق ہی نہیں کرتی. کہیں پہ ایک راوی مسنگ ہے, باقی سارا کا سارا مسئلہ ہے. اور یہ 3-4 ایسی جگہوں پہ الگ الگ کوٹ ہو گئی حدیث جس میں الفاظ کا رد و بدل ہے مگر متن بالکل درست ہے, تو اس کو بھی ضعیفی کے زمرے میں ڈالتے ہیں. مگر وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اٹ از ایز کوٹیبل ایز اینی تھنگ ایلس. اب رہی بات, اب جب بھی ان موضوعات کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہوں جس میں کہ سائنٹیفک کانسیپٹس ہوتے ہیں, جیسے ذوالقرنین کی جرنی میں نے بتائی, یا یاجوج ماجوج کے بارے میں بیان ہو رہا ہے, اس کے بارے میں جب ایک ایسے موقع کے اوپر ابن کثیر بھی حدیثیں کوٹ کر رہے ہوں, ہم نے تبری میں ہو یا ابن حجر خود کوٹ کر رہے ہوں, اب وہ ہمیشہ حدیث ضعیف ہو, مگر وہ اس متن کو توڑتی ہو کہ جس متن پہ اس وقت علماء اکرام بغیر کسی حدیث کے پہنچ چکے ہوں, اپنے اجماع سے, تو اس کو توڑنے کے لیے میں ضعیف حدیث کا استعمال اس لیے کرتا ہوں کہ اگر 1400 سال پہلے کو نعوذ باللہ کوئی علی بن ابی طالب کے نام پہ جھوٹ بھی باندھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا, حضرت علی نے یہ فرما دیا, یا پھر حضرت حسن بن علی علیہ السلام نے یہ فرما دیا, میرے لیے وہ بہت زیادہ قوی ثبوت ہے, بیکاز سائنس بھی اس کو بیک کر رہی ہے, ابن کثیر بھی اس کو بیک کر رہے ہیں, اور وہ والا دور جو ہے وہ ایسا دور نہیں ہے کہ جہاں پہ ہلکی سی بھی گنجائش رکھی جائے کسی بھی فلسفے کے اندر. اس وقت یاجوج ماجوج کو کوئی یہودیوں میں ڈال رہا ہے, کوئی آرمینیا میں ڈال رہا ہے, کوئی چائنا میں ڈال رہا ہے, لٹرلی چائنا کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں, یہ پروفیسر صاحب کی کتابیں تھیں. اب یہ اس کے پیچھے کوئی قوی حدیث ہے یا کوئی مستند متواتر حدیث ہے کہ چائنیز ہیں یا پھر آرمینین جوز ہیں, یہ کون سی حدیث ہے؟ کوئی حدیث نہیں ہے اس کے پیچھے. مگر میں ایک ضعیف حدیث لے کے آ رہا ہوں کہ وہ سیدنا حسن سے مروی ہے کہ یاجوج ماجوج سے پہلے والی قوم کا حلیہ کیا تھا, یا ذوالقرنین بادلوں کے اوپر طاقت رکھتا تھا ٹریول کرنے کی. اب یہ ضعیف ہے, ٹھیک ہے, ابن کثیر کو نہیں پتا تھا ضعیف ہے, اس نے تو کوٹ کر دی, ظاہر ہے اس کو بھی پتا تھا ضعیف ہے, اس نے اس لیے کوٹ کی کہ جو متن کو قائم کرنا ہے, پورا کا پورا کانٹیکسٹ بلڈ کرنا ہے, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کہ دس از ارریلیونٹ کہ وہ حدیث کی صحت کیا ہے, ریلیونٹ اس کی اس وقت کانسیپٹ بیان کرنے کی کے پیچھے فلسفہ کیا بیان کیا جا رہا ہے, کانسیپچولائز سائیکالوجی کیا کریٹ کی جا رہی ہے. اب بالکل اسی طریقے سے کعب الاحبار رضی اللہ عنہ اسرائیلیات بہت سناتے تھے, علماء کرام کا بھی بیان ہے, اور اس لیے ان کی حدیثوں کو ضعیف ضعفت میں ڈال دیتے ہیں. بے شک وہ سناتے تھے اسرائیلیات, مگر 1400 سال پہلے ہی سناتے تھے نا. 1400 سال پہلے وہ کہتے تھے کہ ذوالقرنین جو ہے نا اپنا گھوڑا سریا سے باندھ کے آیا تھا. 1400 سال پہلے بھی ان کے پاس کوئی نیوٹن یا آئنسٹائن کا علم آیا ہوا تھا کہ وہ اوپر ذوالقرنین کو اوور دا گیلیکسی لے کے چلے گئے, یا جیسے آسمان زمین کے ایٹماسفیئر کے اوپر لے گئے. سریا پہ تو آرمینین جوز نہیں ہوتے نا. The point is burden of proof is on the person who has absolutely no evidence. میرے پاس تو پھر ضعیف حدیث کا ایویڈنس ہے, مگر میں ضعیف حدیث کو ایز این ایویڈنس نہیں لیتا ہوں, ایز این انڈیکیٹر ٹو دا ایویڈنس جو کہ ابن کثیر نے باندھ دیا یا پھر صحابہ کرام کے ناموں سے ہے. اب ایک
آسان سی بات ہے جس میں متن کیا ہے. اب متن کا میں تھوڑا سا مثال بھی دے دوں. ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس قوم کے ساتھ دونوں قوموں میں سے آپشن دے رہا ہوں, یا تباہ کر دو یا پھر ان کو جزا دے دو یا سزا دے دو. کبھی بھی نبیوں کو یہ بات نہیں کی گئی, کسی بھی نبی کو یہ آرڈر اللہ نے نہیں دیا کہ یہ قوم ہے, اگر چاہو تو اس کو سزا دو, چاہو تو جزا دو. میں متن بتا رہا ہوں, متن یہ ہے. اب متن کیا ہے کہ کسی نبی علیہ السلام سے آدم سے لے کے نبی علیہ السلام تک کسی بھی نبی کو یہ الاؤنس نہیں تھی کہ تم دنیا کے اندر فیصلہ کر لو کسی بھی قوم کا. اور ذوالقرنین نے وہی کیا جو اللہ کا باذن اللہ کہ اللہ نے جو اللہ تعالیٰ کے حکام کے اوپر پورا اترے گا, میں اس کے ساتھ وہی کروں گا جو حکام میں ٹھیک کرے گا تو ٹھیک ہوگا, برا کرے گا تو میں سزا دے دوں گا. اس بنا کے اوپر متن کیسے کمپلیٹ ہو رہا ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ وہ انسان نہیں تھا بھائی, فرشتہ تھا. کیونکہ یہ انسانوں کے معاملات کے اندر یہ والی رولنگ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے الاؤنس میں دی نہیں کسی کو. نبی تو بالکل بھی نہیں تھا, مگر وہ جو بھی تھا وہ اتنا برگزیدہ بندہ تھا. یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جس وقت ایسی رولنگ نہیں ہوتی تھی. اب متن یہ ڈیفائن ہو رہا ہے. اس متن کے زمرے کے اندر, زمرے میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو کسی نہ کسی ثبوت کی محتاج ہیں. اب کوئی مطلب لیکچر اٹینڈ کر چکا ہوں میں کہ وہ جروسلم کے اوپر آئے تھا یہ سورہ انبیاء کے, جب اذا فتحت یاجوج و ماجوج بولا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کسی بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں تب تک آباد نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نہ کھول دیں. وہ بستی کون سی؟ جروسلم ہے. خدا کے بندو کوئی ثبوت تو دیں نا اس کا. آپ کی اوپینین از ناٹ انف ایویڈنس. where are you putting Jerusalem inside that آیا. اور لیٹس جیسے کہ علماء کرام نے کہہ دیا جی, امین حسن اصلاحی نے کہہ دیا جی, یا پھر فرائی صاحب نے کہہ دیا, ایون مودودی صاحب نے کہہ دیا, یا آئی ڈونٹ کیئر کسی بھی دور کے عالم نے کہہ دیا. جب تک صحابی تک کوئی بات رسائی نہیں رکھتی, کوئی متن وہاں سے ڈیفائن نہیں ہو رہا, تب تک میرے اور آپ کے استدلال میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جب تک, کیونکہ میرے پاس تو ضعیف حدیثوں کی سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہیں, آپ کے پاس تو کوئی بھی ڈاکیومنٹس نہیں ہے. سو دس از وائی ضعیف حدیث کوٹ کرنا اتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ بغیر کسی حدیث کے آ رہے ہیں, میں ضعیف حدیث کے آ رہا ہوں. آپ کو بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ساحل صاحب کے پاس تو پھر ضعیف احادیث ہیں, آپ کے پاس کیا ہیں. سو بہرحال اب متن کا جو مقصد ہوتا ہے نا وہ سائیکالوجی ڈرائیو کرنا ہوتا ہے. میرا مقصد بھی سائیکالوجی ڈرائیو کرنا ہوتا ہے. متن از ناٹ مائی آبجیکٹو, متن از این انسٹرومنٹ جو کہ آئی نو دا کانٹیکسٹ از بینگ کریٹڈ سو دیٹ دا سائیکالوجی از انٹیکٹ. وین دا سائیکالوجی از انٹیکٹ دین یو سپورٹ اٹ کہ یہ حدیث ہے, یہاں پہ یہ حدیث ہے. اس ٹائم میں خود کینیبلائز کروں نا, خود سیلف ڈیٹونیٹ کر دوں کہ ہے تو یہ ضعیف حدیث, تو اس وقت سائیکالوجی میری جو ہے نا, میرا آبجیکٹیو وہی کل ہو جائے گا. حالانکہ میری سائیکالوجی ضعیف حدیث کی بیس پہ نہیں, اس متن کی بیس پہ جو کہ کمبائن ہو گیا. عبداللہ بن عباس نے جب سورۃ طلاق کی آخری آیت پہ کہا نا کہ میں تمہیں اس کا تفسیر بتاؤں تو کافر ہو جاؤ گے, صاف سمجھ آ رہی ہے کہ بھیا اس وقت سائیکالوجیکل ریڈینس نہیں ہے آپ کی. اب پہ در پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ آپ نے ضعیف حدیث کر رہی, نہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. یہ حدیث پہ کوئی بحث نہیں ہے, متن کے اوپر بحث ہے. علماء کہتے ہیں اس حدیث کے متن کے اوپر بحث ہے, مگر حدیث جو ہے وہ مستند ہے اور صحیح ہے. اب یہاں پہ میں نے جان کے اس بچوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں اس طرف جاتا بھی نہیں اس طرف کہ یہاں پہ تو متن پہ اس حدیث کے متن پہ بحث ہے. آئی ایم ناٹ گونا کوٹ دس حدیث, سو آئی ڈونٹ کوٹ دس حدیث. اینڈ اٹس اے ویری سمپل میٹر کہ آبجیکٹیو کلیئر ہو تو آپ اس کو پھر ہر طرح کے سپورٹنگ ایویڈنس سے ڈرائیو کرتے ہیں. میں سائنس کو کبھی سپورٹنگ ایویڈنس نہیں لے کے آتا, میں سائنس کو اوپینین لے کے آتا ہوں. ایویڈنس صرف صحابہ کرام, بس صحابہ سے نیچے. ایک دفعہ میں نے زید بن اسلم کو کوٹ کیا جو کہ میرے پاس میرے کو رشتہ دار تو نہیں ہے نا, زید بن اسلم تابعی ہیں. زید بن اسلم نے کہہ دیا کہ سبابہ کا لفظ سورہ کہف میں جو ہے وہ تمام تر صحابہ آسمان پہ جانے والے راستوں کو لیتے تھے. اب ایک تابعی تک کی بات آ چکی ہے. اب آسمان پہ جانے والے راستے تابعی کہہ رہے ہیں. اب وہ شیخ عمران بولیں یا اولیاء مقبول جان بولیں یا مودودی صاحب بولیں یا ڈاکٹر اسرار بولیں کہ وہ دنیا میں ہیں, یا پروفیسر رفیق صاحب بولیں, آئی ڈونٹ ریئلی کیئر کہ وہ کوئی اور بول رہا ہے. تابعی نے کہہ دیا آسمان پہ جانے والے راستے. آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ دنیا میں کوئی راستے ہیں ذوالقرنین کے؟ زید بن اسلم نے کہہ دیا آسمان کی طرف جاتے ہیں. کعب بن احبار صحابی نے کہہ دیا وہ سریا پہ آسمان پہ گیا ہوا ہے. صحابی بتا رہا ہوں, تابعی بتا رہا ہوں. اب رہی بات باقی کے صحابہ کی کہ وہ فرشتہ تھا اور بادلوں پہ ٹریول کرتا تھا, اور اس سے پہلے جو یاجوج ماجوج سے پہلے جو قوم ملی وہ
ان کے کان ایسے تھے کہ وہ ایک کان لپیٹتے تھے اور نیچے گدے کی طرح بچھاتے تھے, اوپر لپیٹ کے سو جاتے تھے, دن کو پانی کے اندر چلے جاتے تھے, رات کو پانی سے باہر آتے تھے, سورج کی ریز ان کو بالکل جلا دیتی ورنہ. یہ ابن کثیر نے لکھی ہوئی ہیں. اب اتنی جلدی ابن کثیر کو آپ نے ڈیورس دے دیا کیونکہ شیخ عمران نے کہہ دیا یا ڈاکٹر سرار نے کہہ دیا. میں ابن کثیر کو قربان نہیں کرنے والا کسی بھی اسکالر کے اوپر جب تک کہ آپ کوئی اور صحابی یا تابعی نہیں لے کے آتے. اب بیچ میں گزرے انہوں نے ساری ضعیف حدیثیں کوٹ کی ہیں ابن کثیر نے. بہت چھوٹا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر حدیثوں کے آپ نے چائنا یا آرمینیا میں یاجوج ماجوج بٹھا دیے. یہ غامدی صاحب نے تو کوکیجن گوروں کو کہہ دیا یاجوج ماجوج. حضرت نوح علیہ السلام کے بچے بنا دیے. نہیں, حضرت نوح علیہ السلام کے بچے کیسے بنایا؟ بہت اچھی بات. یہ بھی ایک بات ہے. اس میں میں نے ضعیف حدیث والا سوال کے اندر آتا نہیں, میں نے اس لیے جان کے کوٹ نہیں کیا. بار بار میرے اندر بھی یہ بات آ رہی تھی کہ ابن حجر اسقلانی نے حضرت آدم کی اولاد, یاجوج ماجوج حضرت آدم کی اولاد ہے. ابن حجر نے بحث کرتے ہوئے اپنی رائے بتائی. یہ حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث کی بحث میں ابن حجر نے اپنی رائے بتائی ہے کہ وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے یافز جو بیٹا ہے اس کی سب لینیج میں سے آتے ہیں. اب ابن حجر اسقلانی نے یہ رائے بتائی, حدیث نہیں ہے. یہ عمومی طور پہ پھیلا دی گئی یہ بات کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج جو حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں. حضرت نوح سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد بہت زیادہ رہی ہے. اب میں ابن حجر اسقلانی کو ٹرمپ کر رہا ہوں زید بن اسلم کی اس ٹیسٹیمنی سے کہ وہ گیا ہی باہر تھا. بھائی ذوالقرنین تو گیا ہی باہر تھا. اب اگر وہ باہر بھی گیا تھا تو کیا آدم کی اولاد باہر نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. کس نے کہا کہ آدم صرف اور صرف اس زمین کے اوپر ہی اپنی پروجنی چھوڑ کے آئیں؟ یا پھر اگر چھوڑ کے بھی آئیں تو کیا بعید ہے کہ مائنز اگر باہر جا سکتے ہیں تو یاجوج ماجوج کو بھی اللہ نے باہر نکال دیا دنیا سے. کیا پتہ. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے. وٹ میٹرز از کہ ابن حجر اسقلانی کا یہاں پہ اضطراب ہے اس جو ان کی رائے ہے کا ڈائریکٹ صحابہ کے اس متن کے ساتھ کہ وہ باہر ہے. وہ بندہ کہا والا اخبار زیادہ میرے لیے ضروری ہے یا اس وقت ابن حجر اسقلانی. نو آئی ایم ناٹ ڈیمیننگ اینی باڈی نعوذ باللہ. ابن حجر اسقلانی کی وجہ سے تو میرے ساتھ علم پہنچا ہمارے تک, مگر یہ حدیث نہیں ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے. یہ غامدی صاحب کی اپنی رائے ہے کیونکہ انہوں نے بائبل سے لیا ہے اور بائبل میں باقی میں لکھا ہوا ہے کہ گاگ آف میگوگ آر دا سنز آف یافث. گاگ آف میگوگ. بائبل یاجوج و ماجوج نہیں کہتی, ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے یاجوج الماجوج. بائبل جی جی یاجوج الماجوج ہو گیا آف دا پلیس آف میگوگ. یاجوج الماجوج بولے گی وہ, اور ہم یاجوج و ماجوج. زمین آسمان کا فرق ہے. جینیسس I think verse 20 in the first chapter talks about Gog of Magog. دو جگہ پہ کوٹ ہوئے جینیسس میں, 32 میں بھی. The point is جب ایک بائبل اپنے متن کو ہی نہیں سہارا دے سک رہی, گوگ آف میگوگ بول رہی ہے, تو پھر آپ صرف یاجوج کو لینا. جی یافز کے بچے تو صرف یاجوج ہوئے, ماجوج تو نہیں ہوتے. ماجوج تو بائبل میں علاقے کا نام ہے. اب دا پرابلم از کہ سمجھ لیں آپ نے بائبل سے لے لیا ہے یاجوج ماجوج, ٹھیک ہے, تو پھر بائبل میں ہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد یاجوج ماجوج نے کھلنا ہے. یہ بائبل ہی میں بک آف ریولیشن میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایج آف ٹریبولیشن لاسٹ 12 چیپٹرز ورسز پڑھیں آپ بک آف ریولیشن کے, صاف ایج آف ٹریبولیشن ہے. اب بائبل کو پورا لینا اگر آپ نے لینا ہے تو صرف اس لیے کہ اب یہاں پہ کوئی سپورٹنگ کہیں پہ کچھ اور مل رہا ہے ان کے پاس جو کہ انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا. I've gone through all of his works. Nobody ever explained to me. بہرحال that's their problem. My problem is کہ اگر آپ نے مجھ سے ریفرنس مانگنا ہے تو بڑے احتیاط سے مانگیں کہ میں کسی متن کو جب تک کبھی نہیں ثابت کر سکتا تب تک میں آپ سے حدیث کوٹ ہی نہیں کروں گا. اور اگر کوئی ایسی کبھی حدیث میرے اس متن کے خلاف جا رہی ہو تو وہ میرا سوچ کا زاویہ ہی غلط تھا. سب سے پہلے حدیث کی کلیکشن کی جاتی ہے. اگر کوئی کبھی حدیث نہیں مل رہی تو ضعیف مل رہی ہے, ہاں مل رہی ہے تو اب ٹھیک ہے, جس کنکلوژن کو ہم نے ڈرا کرنا تھا اس تک تو پہنچے ہم. اب کسی بھی عالم کو آپ کٹہرے میں کھڑا کریں گے ہی کریں گے اگر اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹ صحابہ یا تابعین کی طرف سے آ رہے ہیں, وہ گرے آ رہے ہیں, بلیک آ رہے ہیں یا وائٹ آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ ریئلی کیئر. اگر آپ ادھر سے رہے ہیں دین وی ول ڈو دا میتھ. کسی بھی موقع کے اوپر ڈاکٹر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم سب, غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم سب, اور کیا نام ہے شیخ عمران کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم سب آ رہے تھے میرے پاس, اور الگ الگ اینگلس کے اوپر دے آر throwing darts at me کہ کہیں پہ something should stick. Well, I have a cavalry
the biggest names in the planet, علی بن ابی طالب, عمر بن خطاب, کعب الاحبار, زید بن اسلم, یہ ان سے کم میں بات نہیں کر رہا ہوں کہیں پہ بھی. جو بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ نے ٹائم ٹریول کہیں سے نکال لی ہے, فلمیں دیکھ لی ہیں, تو پھر آپ صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایسے آپ نے پورٹلز کھول لی ہیں جو کہ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو آپ قرآن پاک کے اوپر جس کر رہے ہیں, ضرب لگا رہے ہیں. قرآن پاک میں پورٹل کی پوری آیت ہے, اس کا نام ہی پورٹلز ہے. قرآن پاک کی آیت کا نام پورٹلز ہے. سو اگر آپ کو اتنا ہی نہیں پتہ تو پھر آپ اپنے مفتیوں یا مولویوں کو جا کے پکڑیں. قرآن پاک میں تو, اور جس مسلمان کا ٹائم ٹریول کے اوپر بلیف نہیں ہے وہ مسلمان کیسے ہے؟ اور معراج کا واقعہ نام سے لکھا گیا ٹائم ٹریول. رات کے ایک پہر میں پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک پہر میں پوری کی پوری بڑی نشانیوں کا پورا مشاہدہ کرا کے لے کے آئی. مفہوم بتا رہا ہوں کہ وہ ایک پہر کا مطلب اس ٹائم کو بتایا نا, کہ اتنا بڑا ایریا آپ نے ایک پہر میں کور کرایا ہے. اور واپس ہمیں پتہ ہے معراج کی حدیث کیا ہے کہ واپس آئے تو وقت نہیں گزرا ہوتا. سو دا پرابلم از اف پیپل ڈو ناٹ بلیو ان ٹائم ٹریول, تو پھر ان کی ایمان کا مسئلہ ہے. میں تو نیوٹن کی وجہ سے نہیں میں نے ٹائم ٹریول سیکھا, ہمیں 1400 سال پہلے سے پتہ ہے ٹائم ٹریول کا. پھر اصحاب کہف 300 پلس کچھ جتنے بھی سال کا کم ہی لوگ جانتے ہیں کتنے بھی سال رہے, اور اس کے بعد اتنے ہی تھے. تو اور کیا کیا انہوں نے, سالوں کا ہی کیا ہے. حضرت عزیر کے ساتھ واقعہ, گدھے والا واقعہ, اور کیا ہے 100 سال کے بعد اٹھے دوبارہ سے, وہ اتنے ادھر کے ادھر ہی ہیں. دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی ہوئی ہے. اور کیا سمجھتے ہیں آپ ٹائم ٹریول؟ اور کیا ہوتا ہے آپ کو؟ بیک ٹو دا فیوچر کی فلمیں نہیں دیکھتی ہیں, یہاں پہ یہ کچھ اور طریقے کا ٹائم ٹریول بتا رہا ہوں. پھر ابھی دجال آئے ہی نہیں مگر صحابہ سے ملاقات کر کے آیا ہوا ہے. somebody is traveling through time, I'm sorry, it's pretty simple, it's right there on the table. اگر آپ نے لینا ہے تو لیں, صحابہ کے ٹیسٹیمنیز کے ساتھ ہیں, اور متن ان کا پورا انٹیکٹ ہے. کسی بھی اور عالم سے کہیں کہ اس متن کو چیلنج کر دیں, نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں. It's a matter of your belief, then it's not a matter of arguments or logic.